آج میں آپ سے ڈپریشن کے بارے میں بات کروں گا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا کیا حل ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈپریشن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈپریشن جس کو ہم کلینیکل ڈپریشن کہتے ہیں اور دوسرا ڈپریشن جس کو ہم نان کلینیکل کہتے ہیں۔ کلینیکل ڈپریشن سے میرا مراد وہ ڈپریشن جو کہ ایک فل فلیج ذہنی بیماری ہے، اور دوسرا جو نان کلینیکل ڈپریشن ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، وہ ایک فیز ہے جو کہ ہمیں ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ ایک ایسی سٹیٹ میں چلا گیا کہ جس میں اس کو افسردگی ہے، کوئی وہ سوچیں آتی ہیں، کوئی کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، نیند نہیں آتی، تو یہ سارا نان کلینیکل ڈپریشن ہے جو کسی مسئلے کی وجہ سے، آج کل جو آپ کو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا مرہم ہے، تو اس سے ہم ڈپریشن کی سٹیج سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جو کلینیکل ڈپریشن ہے یہ ایک فل فلیج نفسیاتی بیماری ہے۔ اب ان دونوں کی سمٹمز ایک ہی طرح کی ہیں۔ وہ کیا ہیں، وہ سمٹمز کیا ہیں، کون سی علامات ہوں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کسی کو ڈپریشن ہے۔ اگر آپ کا لائف میں دل نہیں لگتا، کوئی بھی کام کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو کسی بھی کام میں مزہ نہیں آتا، عام انسانوں کو جو کام کرنے میں مزہ آتا ہے وہ کام آپ کو اچھے نہیں لگتے، دنیا سے آپ بیزار ہیں، آپ کو نیند کے بھی مسئلے ہیں، اس کے علاوہ بھوک بھی کوئی خاص نہیں آپ کو لگتی، اور ہر وقت ایک ٹینشن کی سچویشن بھی آپ میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ذرا کم ہیں، آپ اتنے کوئی ایکٹیو نہیں ہیں اور انرجیٹک نہیں ہیں، کام کرنے میں آپ کا دل نہیں لگتا، اگر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ یہ ساری کی ساری ڈپریشن کی علامات ہیں۔ ان میں سے کسی ڈپریشن کے مریض کو کچھ علامات بھی ہو سکتی ہیں اور ساری کی ساری بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہی جو علامات ہیں وہ ایسے ڈپریشن میں بھی ہوتی ہیں جو کہ کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے۔ اب یہ جو نفسیاتی بیماری نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کو کسی صدمے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہی سمٹمز آپ اس میں سے نکل آتے ہیں کچھ دیر کے بعد، یہ ایک نارمل انسانوں کو سب کو ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی سمٹمز لمبے عرصے تک رہتی ہیں اور اس کی کوئی آپ کو کوئی خاص وجہ بھی نہیں دکھائی دیتی کہ ایک دفعہ اگر کوئی صدمہ ہوا اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں چلے گئے اور اب کوئی صدمہ بھی نہیں ہے، لائف ارد گرد آپ کی ٹھیک ہے، آپ کو کوئی زیادہ زندگی سے کوئی مسئلے بھی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی شکوے شکایات بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر یہ ساری کی ساری علامات پائی جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈپریشن کی وہ سٹیج ہے جو کہ کلینیکل ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ ابھی اس جو بیماری والا ڈپریشن ہے، کلینیکل ڈپریشن، اس کی آگے مختلف اقسام ہیں۔ کسی کو مائلڈ ڈپریشن ہو سکتا ہے، پھر ماڈریٹ، پھر سویئر، بہت زیادہ ڈپریشن جس کو میجر ڈپریشن کہتے ہیں، تو یہ اس کے مختلف اقسام ہیں۔ اب اگر تو آپ کو دونوں میں سے یا جتنی بھی میں نے اقسام بتائی کوئی بھی ڈپریشن ہے تو کچھ جو میں آپ کو ٹپس بتاتا ہوں آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کافی حد تک اپنے ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اپنی لائف کا معمول بنا لیں کہ آپ اپنی نیند کو بہتر کریں۔ نیند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہوتا ہے کہ جی جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، وہ سچ ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، وہ تو جاہلوں کو اور کاہلوں کو ذرا کام کی طرف مائل کرنے کے لیے باتیں کی گئی ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو اپنی پوری نیند لینی چاہیے اور اپنی کوالٹی آف سلیپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کھانا، یہ بھی آپ کو اپنا امپروو کرنا چاہیے، بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے۔ بیلنس ڈائٹ جو ہے، متوازن غذا، یہ آپ کے ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز، جتنی ایکسرسائز آپ کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے اتنی ہی آپ کی ذہنی صحت کے لیے بھی ایکسرسائز ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو اپنی تھوڑی سی سوشل لائف پہ کام کرنا چاہیے۔
کام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اپنی سوشل لائف کو امپروو کریں. زیادہ تر جو ذہنی امراض میں لوگ مبتلا میرے پاس آتے ہیں ان کی کوئی سوشل لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی, سماجی طور پہ وہ الگ تھلگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ لوگوں میں گھرے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں, تو وہ ذہنی طور پہ الگ تھلگ ہوتے ہیں. لوگوں سے کمپیٹیبلٹی بنائیں, یہ لوگوں سے ملنا جلنا, رشتہ داروں سے ملنا, یہ کوئی ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم اگر کسی سے ملیں گے تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا. نہیں, یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں سے ملنا. اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا, اور اکیلے سے مراد ہماری ذہنی تنہائی ہے. لوگوں سے ملیے, اپنی ذہنی تنہائی کو دور کیجئے. اس کے علاوہ آپ اپنی سوچ پہ تھوڑا کنٹرول کیجئے, اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت بنائیے. بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے ارد گرد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نیگیٹو تھنکنگ آتی ہی ہے, کیونکہ حالات ہی ارد گرد بڑے مشکل ہوتے ہیں اور نیگیٹو ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے آپ اچھا سوچیں, اچھا گمان کریں, یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے. اور جب دیکھیں گے, جب آپ اچھا سوچیں گے تو چیزیں آپ کے ساتھ اچھی ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ اس کو میرا ایک مشورہ سمجھ کے کوشش کیجئے, اپنے نیگیٹو تھاٹس کو کم سے کم اپنے ذہن پہ حاوی کیجئے اور ان کو اپنے اچھے اچھے خیالات سے ریپلیس کیجئے. آپ دنوں میں فرق دیکھیں گے, نہ کہ آپ کی صحت میں بلکہ آپ کی آؤٹ لک میں, آپ کی فیصلہ سازی میں, اور اس کے بعد جو ارد گرد سے آپ کو اچھی سوچ کے ثمرات ملیں گے وہ ناقابل بیان ہیں. اس پہ عمل کیجئے اور بتائیے کہ کس طرح سے اچھی سوچ نے آپ کے ڈپریشن کو ختم کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.